إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الانعام رکوع نمبر 13 پڑھیں گے ہم۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ بدیع السماوات والارض، موجد ہے آسمانوں اور زمین کا۔ بدیع پیدا کرنے والا، ابتدا کرنے والا، زمین و آسمان کی ایجاد کرنے والا، کریٹر زمین و آسمان کا کون ہے؟ اللہ۔ جو پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا نا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ، کہ ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری کائنات، اس کو تو میں پیدا کرنے والا ہوں، یہ تو میری مخلوق ہیں۔ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، حالانکہ نہیں ہے اس کی صاحبہ بیوی، اس کی تو بیوی ہی نہیں، تو اس کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے پیدا کی کل شیء، ہر چیز، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ، یہ ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی، خالق کل شیء پیدا کرنے والا ہر چیز کو، فاعبدوہ بس اسی کی عبادت کرو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نہیں ادراک کر سکتی اس کا، نہیں پا سکتی اس کو ابصار نگاہیں، وہو اور وہ، یدرک ادراک کر لیتا ہے، الابصار نگاہوں کو، وہو اور وہ، اللطیف بہت باریک بین، الخبیر خوب خبردار ہے۔ قد جاءکم، یقیناً آ چکی ہیں تمہارے پاس، بصائر روشن دلیلیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر پس جو دیکھ لے، فلنفسہ تو اس نے اپنے نفس کے لیے فائدہ کیا، اپنے نفس کے لیے دیکھا، ومن عمی اور جو اندھا بنا رہا، فعلیہا تو اسی پر وبال ہوگا، وما انا علیکم بحفیظ اور نہیں ہوں میں تم پر حفیظ نگہبان، وکذالک اور اسی طرح، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، وَلِيَقُولُوا اور تاکہ وہ سب کہیں، درستہ تو نے سیکھ لیا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ اور تاکہ ہم خوب واضح کر دیں اسے، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو سب علم رکھنے والے ہیں۔ اتبع آپ پیروی کریں، ما اوحیہ جو وحی کی گئی، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی، وَأَعْرِضْ اور آپ اعراض کریں، منہ پھیر لیں، مشرکین مشرکوں سے، وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر اللہ چاہتا، مَا أَشْرَكُوا تو وہ سب نہ شرک کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو، علیہم ان پر، حفیظہ نگران، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اور نہ ان پر نگہبان ہیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ اور نہ تم سب برا کہو ان کو، الَّذِينَ کہ جنہوں نے، یدعون وہ سب پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، جنہیں اللہ کے سوا یہ لوگ پکارتے ہیں، باطل معبود، ان کو تم برا نہ کہو، فَيَسُبُّوا تو کہیں وہ سب برا نہ کہہ بیٹھیں، اللہ کو، تمہارے سچے معبود کو وہ برا نہ کہہ بیٹھیں، عدواً زیادتی کرتے ہوئے، بغیر علم کے، کذالک اسی طرح، زینا ہم نے مزین کر دیا، لکل امہ ہر فرقے کے لیے، عملہم ان کے عمل کو، ثم پھر، الی ربہم اپنے رب کی طرف، مرجعہم ان کا لوٹنا ہے، فینبئہم تو وہ بتائے گا انہیں، بما کانوا یعملون جو وہ سب عمل کرتے تھے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ اور ان سب نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جہد ایمانہم اپنی پختہ قسمیں، اپنے ایمان کی پختہ قسمیں، لئن جاءتہم البتہ اگر آئے ان کے پاس، آیتن کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا
تو ضرور ضرور وہ ایمان لائیں گے اس پر، اس نشانی پر۔ قل آپ کہہ دیں انما الآیات عند اللہ، در حقیقت نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم، اور کیا چیز معلوم کرواتی ہے تمہیں، کیا چیز شعور دیتی ہے تمہیں، انہا کہ بے شک وہ نشانیاں اذا جاءت جب آ جائیں گی پھر بھی لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبْ اور ہم پھیر دیں گے أَفْئِدَتَهُمْ ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ جس طرح نہیں وہ سب ایمان لائے بِهِ اس قرآن پر اول مرہ پہلی مرتبہ، جب انہوں نے پہلی مرتبہ نہیں مانا تو ابھی بھی یہ نہیں مانیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں فِي طُغْيَانِهِمْ کہ یہ اپنی سرکشی میں يَعْمَهُونَ بھٹکتے رہیں۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا اور پارہ بھی جو ہے 7 پارہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔ پچھلا رکوع آپ ذہن میں رکھیں، جو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں کہ کس طرح ہم جو ہے فالق الاصباح، وہ رب صبح کو پھاڑنے والا، اور فالق الحب والنوا گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والا ہے، کس طرح اس سے نباتات نکلتی ہیں، اور وہ رب آسمان سے بارش برسانے والا ہے، اور اسی سے تمام قسم کی نباتات، میوے، پھل، پھول، انگور نکالنے والا تمہارے لیے۔ وہ ساری نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے پھر بھی، کسی نے اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، کسی نے بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اور کسی نے اللہ رب العالمین کے ساتھ جنوں کو شریک بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کی کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ اس کو تو ضرورت ہی نہیں، اولاد تو کمزوری ہے، سبحانہ وہ اس کمزوری سے پاک ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اور سب زمین و آسمان اسی کا، انا یکون لہ ولد اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی تو بیوی ہی نہیں۔ تم دیکھو تمہاری بیوی کے بغیر اولاد ہو سکتی ہے؟ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی بیوی کے بغیر اولاد ہو، تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اور وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور بدیع کا معنی ہوتا ہے بدأ یبدأ ابتداءً، ابتدا کرنا۔ ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں نا، ابتدا کرنا کسی چیز کی، تو کسی چیز کی ابتدا جب شروع سے بنانا، یعنی ایک چیز پہلے ہے پھر اسی کو دیکھ کر بنانا، یہ ابتدا نہیں ہوتی، یعنی موجد ہے، جیسے اردو میں ترجمہ لکھا گیا نا، موجد ایجاد کرنے والا، کریٹر، زمین و آسمان کو ایجاد کرنے والا ہی وہی ہے۔ اور پھر اس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، پچھلے رکوع میں ہم نے جو پڑھا، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سب کچھ ان کو شروع سے بنانے والا وہی ہے، اور ان پر کنٹرول بھی اسی کا ہے۔ اور پھر اس زمین و آسمان کے اندر جو نظام چل رہا ہے، سورج آ رہا ہے، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، ستارے، سیارے سب چل رہے ہیں، یہ سب اسی کے حکم پر چل رہے ہیں، تو یہ ساری اسی کی مخلوق ہے۔ فرشتے بھی اسی کی مخلوق ہیں، جنات بھی اسی کی مخلوق ہیں، اور تمام انسان اسی کی مخلوق ہیں۔ وہ خالق ہے، اس کی بیوی نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہو سکتی ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھا، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کا رد کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں، یہ سب اسی کی مخلوق ہے، اس کو ان کی ضرورت نہیں، وہ خالق ہے تمام چیزوں کا، اور اسی کا ان تمام چیزوں پر قوت، کنٹرول، قدرت اسی کی ہے۔ آگے دیکھیں، ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے۔ یہ انداز خطاب جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ انداز خطاب ہے۔ مشرکین مکہ اور اہل عرب وہ سب اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا تعارف کرا کر فرمایا یہ تمہارا اللہ ہے۔ اللہ کا ان کے ذہنوں میں جو کانسیپٹ تھا وہ کچھ اور تھا، یعنی اللہ کو اللہ مانتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو قوت ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کنٹرول ہے، اللہ کی جو حکومت ہے،
وہ نہیں، اس کا تصور ہی نہیں تھا ذہنوں میں، ٹھیک ہے. جس طرح پچھلے رکوع اگر آپ کو ذہن میں ہو جو شروع ہو رہا تھا، جس میں تھا وما قدر اللہ حق قدری، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. وہاں پر میں نے یہ کہا تھا کہ کسی کی قدر ہم تب کرتے ہیں جب اس کا پورا تعارف ہو ہمارے ذہنوں میں، جب اس کی طاقت کا اندازہ ہو، جب اس کی قوت، قدرت، اس کی کنٹرول، اس کی حکومت، اس کی بادشاہت ہمارے ذہن میں ہو، تب اس کا اتنا ہم قدر کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں کئی دفعہ کئی لوگوں سے ہم ملتے ہیں جس کا تعارف ابھی نہ ہو، ہم اس کو پہچان نہ سکیں، بعد میں اس کی جب پہچان ہو پھر ہم کہتے ہیں یار آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا. کیونکہ پہلے بتاتے جو آپ کا مقام ہے، مرتبہ، اس کے مطابق آپ کے ساتھ ہم سلوک کرتے، اتنا آپ کو مقام دیتے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا جب تعارف پورا ذہنوں میں نہیں آئے گا، اس کی اتنی قدر اس وقت تک نہیں ہوگی. تو اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کی پوری قوتیں، قدرتیں، کنٹرول وہ ان کے ذہنوں میں نہیں تھا. یہاں پر تھوڑا سا اللہ نے تعارف کرا کے فرمایا ذالکم اللہ. وہ پچھلے رکوع میں پورا جو تعارف کرایا اللہ نے کہ فالق الاصباح، کون گٹھلی کو پھاڑتا ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے کام. زمین میں تم گٹھلی ڈالتے ہو، وہ بھی گل سڑ جاتی ہے، وہ پھٹ کر آدھی اس سے نیچے گئی، آدھی اوپر کو گئی. اور میں نے بتایا تھا نا کل پچھلے سبق میں کہ جب گٹھلی پھٹتی ہے تو دو اس میں سے پتے نکلتے ہیں. اب ان دو پتوں سے پورا درخت بنانے والا کون ہے؟ دنیا کا کوئی موجد، دنیا کا کوئی کریٹر، کوئی ایسی چیز مٹیریل بنانے والا پہلے وہ مٹیریل اکٹھا کرتا ہے، اس کو بناتا ہے، پھر اس مٹیریل کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، پھر ایک چیز بن جاتی ہے. اللہ رب العالمین ایک چھوٹی چیز سے اسی کو بڑھا کر کس طرح بڑا پودا کر دیا، درخت بنا دیا. یہ کتنی بڑی کاریگری ہے. فرمایا ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے جو اتنی قوتوں، قدرتوں کا مالک ہے، جس کے حکم پر سورج نکلتا ہے اور پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، جس کے حکم پر سورج کی روشنی سے ان پھلوں کے اندر تمہارے لیے ذائقہ بھی جا رہا ہے، ان پھلوں کے اندر تمہارے لیے مٹھاس بھی بھری جا رہی ہے، ان پھلوں کے اندر رنگ بھی بھرا جا رہا ہے. کون ہے؟ ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے جو اتنی بڑی کاریگری کرنے والا ہے. ذالکم اللہ، جس کے پاس اتنا قوت ہے، جس کے پاس اتنا کنٹرول ہے، جن بھی اسی کے ماتحت ہیں، فرشتے بھی اسی کے ماتحت ہیں. ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے. لا الہ. تو اس تعارف کے ساتھ اس رب کو پہچانو کہ انہوں نے مانا تو تھا، لیکن اللہ کی قدرت، اس کی عظمت کے بارے میں ان کا ذہن محدود تھا. تو اس کو یہاں اس انداز میں بتایا کہ دیکھو کہ جس کو تم مانتے ہو وہی تمہارا رب اور پروردگار ہے، وہ اللہ بہت بلند شان والا ہے. تم نے اس کی اصل حقیقت کو پہچانا ہی نہیں، تم نے اس کو کوئی ایسی شخصیت سمجھ لیا کہ جس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر بھی اپنی بات منوائی جا سکتی ہے. تم فرشتوں کو اس کی بیٹیاں سمجھتے ہو، تمہارے خیال میں یہ جس کی سفارش کریں گے اس کو بخش دیا جائے گا. اس طرح تم نے اللہ کو بھی اپنے اوپر ہی قیاس کر لیا کہ جس طرح تم اپنی بیٹی کی بات رد نہیں کر سکتے، اسی طرح تم سمجھتے ہو کہ اللہ بھی فرشتوں کی بات نہیں ٹالے گا. اللہ تعالیٰ کی حقیقی قدرت، اس کی عظمت، اس کا جلال، اس کی حکومت، اس کو تم نے پہچانا ہی نہیں. یعنی انسانوں کی طرح اللہ کو قیاس کر لیا نا کہ جس طرح انسان مجبور ہے، وہ اپنے بیٹے کی بات، اس کی سفارش کو رد نہیں کر سکتا، اپنی بیٹی کی محبت میں مجبور ہے، بیٹی کی بات کو رد نہیں کرتا، یا کسی اور اپنے دوست، احباب، رشتہ دار یا اپنی حکومت کے اندر جو اس نے نیچے بندے رکھے ہوتے ہیں ان کی جو ہے سفارش نہیں رد کر سکتا. تم نے اللہ کو بھی اپنے پر قیاس کر لیا، اس کی حکومت، اس کا قوت، اس کا کنٹرول، اس کا قبضہ، کیا وہ بھی تمہاری طرح مجبور ہو جائے گا؟ یہی تھا نا، اسی لیے بیٹیاں بنائی ہوئی تھیں مشرکین مکہ نے فرشتوں کو. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھا ہوا تھا کہ یہ بیٹا، اس کو راضی کر لو، یہ سفارش کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون میں تبدیلی کر دیں گے. یہ نہیں ہے. ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ، پوری کائنات پر اسی کا کنٹرول ہے. بدیع السماوات، وہی نئے سرے سے پیدا کرنے والا، وہی ایجاد کرنے والا، تو حکم بھی اسی کا چلے گا. وہ کسی کی سفارش میں سے مجبور ہو کر اپنے فیصلوں میں تبدیلی کرنے والا نہیں ہے، نہ کسی کی محبت میں جو ہے مجبور ہو کر اپنے فیصلوں میں تبدیلی کر دے گا. وہ جو اس نے فیصلہ کر دیا اسی پر ہوگا. لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا ہوا، مگر وہی، خالق کل شیء، وہی ہر چیز کا خالق ہے. فاعبدوا، عبادت بھی اسی کی کرو.
اسی کے سامنے سجدہ کرو، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اسی کے سامنے رکوع کرو، اسی سے دعائیں مانگو، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے اسی کے سامنے جھکو، اس کو راضی کرنے کے لیے درمیان میں کسی تیسرے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سفارشی کو لانے کی ضرورت نہیں، کسی اور کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں۔ فاعبدوہ، صرف اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہی ہر چیز پر نگران ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اب مزید تعارف کرائے گا، لا تدرکہ الابصار، اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تدرک، ادرک یدرک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل اس کی معلومات حاصل کرنا، ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا جاتا نہیں دیکھ سکتی، یعنی جب انسان اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی پوری جسامت، اس کا حلیہ، اس کا رنگ روپ، وہ پورا اس کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کو پا لینا، مکمل اللہ کا تعارف کوئی آنکھ کر ہی نہیں سکتی، نہ دیکھ سکتی ہے دنیا میں۔ لا تدرک، ادراک نہیں کر سکتی، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی۔ یعنی ہم دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں جتنا ہمیں بتایا اتنا ہی ہمیں پتہ ہے، اتنا ہی ہمیں پتہ ہے، اس سے زیادہ تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا نا۔ اس کی ایک بڑی بہترین مثال میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی، وہ یہ ہے کہ جس طرح انسان نے کمپیوٹر کو بنایا ہے نا، انسان نے کمپیوٹر بنایا، موبائل بنایا انسان نے، اب موبائل میں جتنا ڈیٹا فیڈ کر دیں، جو کچھ جتنا زیادہ جو ہے ایڈوانس چلا جائے، یہ اس انسان کو تو پتہ ہے کہ اس موبائل میں کیا کچھ ہے، یہ کیسے چلتا ہے، اس میں کتنا کچھ ہم نے سیو کیا ہوا ہے، کیونکہ انسان نے اس موبائل کو بنایا ہے۔ اب یہ موبائل یا کمپیوٹر نہیں جانتا کہ انسان کیا ہے، انسان کیسا ہے۔ جتنی انسان کے متعلق معلومات اس کے اندر فیڈ کر دی جائیں گی، اس کو بتا دی جائیں گی، اس میں سیو ہوں گی، اتنا ہی یہ موبائل یا کمپیوٹر بتائے گا کہ انسان ایسے ہوتا ہے، اس کا ہاتھ ہے، انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کے پاؤں ہیں، اور اس طرح جتنا انسان اس کو معلومات دے گا اتنا ہی پتا ہوگا، اس سے زیادہ تو کمپیوٹر نہیں جانتا نا کہ انسان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انسان کے خالق ہیں۔ اب خالق کے بارے میں انسان کو کیا پتا کہ خالق کیسا ہے؟ صرف اتنا ہی پتا ہے نا جتنا خالق نے خود بتا دی ہے۔ جس طرح ایک انجینئر نے کمپیوٹر میں خود بتایا کہ انسان کیسا ہوتا ہے، اتنا ہی پتا ہے، اس سے بڑھ کر کمپیوٹر کو کچھ نہیں پتا۔ اسی طرح خالق اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، اس کی ذات کے بارے میں ہم انسانوں کو اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن میں بتا دیا، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں پتہ چلا، اتنا ہی اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں پتہ ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کر اپنے عقل کو استعمال کرنا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں، اللہ نے جتنی جو صفات بتا دیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب اس کو انسانوں پر ہم نے قیاس نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے معاذ اللہ جس طرح انسان کا چہرہ ہے، ویسے نہیں، ہم ایسے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ نے نہیں بتایا کہ چہرہ کیسے ہے۔ چہرہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ نہیں پتا کہ کیسے ہے کما یلیق بشانی، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، وہ کیسے ہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیا انسان کی طرح ہے؟ نہیں، ہاتھ تو جانوروں کے بھی ہیں، ہاتھ انسان کے بھی ہیں۔ اب جانور کے ہاتھ اور انسان کے ہاتھ میں کتنا فرق ہے، اور ایک انسان کا ہاتھ ہے، مخلوق ہے، جو ایک مخلوق کا ہاتھ ہے اور ایک خالق کا ہاتھ ہے، کتنا فرق ہوگا، اس فرق کو بھی ہم نہیں جان سکتے، اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ اب وہ کیسے ہیں؟ کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ کیوں؟ لا تدرک الابصار، ہم اس کا پورا احاطہ کر ہی نہیں سکتے، اس کی ذات کا۔ لا تدرک الابصار، ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے، عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، الابصار، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی۔ اور وہ ذات کیا ہے؟ وہو یدرک الابصار، اور وہ تمام نگاہوں کا ادراک کر سکتی ہے، سب جہاں تک انسان کی نظر نہیں، ہماری نظر تو دیوار کے آگے نہیں جا سکتی، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی، ہماری نظر محتاج ہے روشنی کی، ہماری نظر محدود ہے۔ اللہ کی نگاہیں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر، سیاہ رنگ کی کیڑی پتھر پر جب چلتی ہے، اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں، اور اس کا چلنا بھی دیکھتے ہیں، اس کو جو چاہیے اس کی ضرورتیں بھی پوری کر رہے ہیں۔ پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دینے والے ہیں، اور وہ ہماری تنہائیوں کو نہیں جانتے۔ ہم جب لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں، رب کو نہیں پتہ،
اگر چھپ کر گناہ ہو گئے اللہ سے معافیاں مانگ لیں، چھپ کر معافیاں مانگ لیں، وہ رب معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ دنیا والے معاف نہیں کرتے، وہ معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ سے معافیاں مانگ لیں، اپنی تنہائیوں کے اندر اللہ کی عبادت کریں۔ وہ رات کی تنہائیوں میں سجدے میں رکھے ہوئے سروں کو بھی جانتا ہے، گرنے والے آنسوؤں کو بھی دیکھنے والا ہے، اور رات کی تنہائیوں میں بدکاریاں فحاشیاں کرنے والوں کو بھی وہ جاننے والا ہے۔ اس کو سب پتہ ہے کس دل میں اللہ کی یاد ہے، کون سا دل اللہ کی یاد میں رو رہا ہے اور کون سا دل ناجائز محبت میں تڑپ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ رقص و سرور کی محفل میں تھرکتے ہوئے بدن کون سے ہیں، وہ جانتا ہے میری یاد میں کانپنے والے دل کون سے ہیں، اللہ کے ڈر کے لیے اللہ سے ڈر کر رونے والی آنکھیں کون سی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے کرنے والے کون سے ہیں، کس دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہے، انسانیت کے خیر خواہ کے کتنا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ ادراک کر لیتا ہے تمام نگاہوں کا۔ وَهُوَ اللطیف، بہت باریک بین ہے، بہت باریک بین ہے۔ عمل کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت نیت کیا تھی اس کا بھی پتہ ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی تھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے خیرات کی تھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے جہاد کیا تھا، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے اس نے جو ہے قرآن پڑھا تھا، اس نے خطاب کیا تھا، وہ سب جانتا ہے، بہت باریک بین ہے۔ یا اللہ کی رضا کے لیے اس نے کیا ہے، وہ سب پتہ ہے اس کو، خبیر، خوب خبردار ہے۔ ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں نا، وہ رب لطیف، بہت باریک بین ہے۔ یہ ہے تمہارا اللہ، ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے جو ہر چیز کا خالق بھی ہے، ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول بھی ہے، اور بہت باریک بین، دل میں آنے والے خیال ابھی آیا نہیں ہوتا، خیال سے پہلے بھی اسے پتہ ہے، اور اس نے اپنا علم، اپنی قدرت اس زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، لکھ دیا ہے سب کچھ، اور اس پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے، ایمان کا جز اور حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ قد جاءکم بصائر، تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس بصائر، روشن دلیلیں، تمہارے پاس نشانیاں اور روشن دلیلیں آ چکی ہیں، اور روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے۔ نہیں، ابھی پچھلی آیت پر نا ایک چیز اور رہ رہی ہے، وہ یہ ہے لا تدرک الابصار، ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے اللہ کی ذات کو نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، اور بہت باریک بین ہے، لطیف ہے، اور کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں ہے، صرف ملاقات ہوئی، اور ملاقات بھی عرش پر قریب جا کے، ساتوں آسمانوں سے اوپر، جہاں جبریل امین نہیں جا سکتے تھے، جبریل امین رک گئے کہ یہاں اس سے آگے میرا مقام یہیں تک ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، وہاں اس سے آگے گئے۔ سورہ نجم میں ہم پڑھیں گے جا کر، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، ثم دنا، پھر اور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، لیکن دیکھا نہیں، پردے تھے درمیان میں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ معراج کی رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور انہوں نے پھر یہی آیت پڑھی کہ لا تدرک الابصار، اس کو تو کوئی نگاہیں پا ہی نہیں سکتی، اس کو نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، اس دنیا والی نگاہ اور نظر سے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں، وہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ میں نے دیکھنا ہے، وہ بھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے اس اگلے پارے میں، سورہ اعراف میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، لاڈلے پیغمبر تھے، کہ میں نے دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر اس پہاڑ پر میں اپنی تجلی ڈالوں گا، یہ اگر قائم رہ سکا، میری تجلی کو، میری روشنی کو یہ برداشت کر سکا، میرے نور کو، تو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی
تو پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، یعنی اس پہاڑ برداشت ہی نہیں کر سکا۔ تو کیسے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے، انہوں نے بھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو اور قیامت کے دن جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، اس وقت سب سے آخری نعمت جو ہوگی، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے اور کچھ چاہیے، اور کچھ چاہیے۔ جنتی کہیں گے اللہ کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ مل رہا ہے، جو چاہ رہے ہیں وہ سب پورا ہو گیا، سب اللہ کی تعریفیں کریں گے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اصل نعمت میں نے تمہارے لیے باقی رکھی ہوئی ہے، اصل نعمت باقی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کو بلائیں گے اور اپنے چہرے کا دیدار کرائیں گے، چہرے کا دیدار کرائیں گے تو جنتیوں کو جنت کی نعمتیں بھی بھول جائیں گی۔ جنت کی نعمتیں جب جنت میں جائیں گے دنیا ساری بھول جائے گی، کسی کی زندگی عیش و آرام میں گزری، کسی کی پریشانی اور دکھوں میں گزری، سب کچھ بھول جائے گا۔ جنت کی نعمتیں اس قدر عظیم ہوگی۔ پھر جب اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا تو پھر جنت کی نعمتیں بھی بھول جائیں گے کہ جس چہرے کے لیے دنیا میں نمازیں پڑھتے رہے، جس چہرے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جس چہرے کی خاطر لوگوں کے طعنے برداشت کیے، جس چہرے کی خاطر بھوکے اور پیاسے رہ کر روزے رکھے، جس چہرے کی خاطر جس رب کی رضا کے لیے صدقات و خیرات کرتے رہے، راتوں کو اٹھ کر ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے روتے رہے، لمبے لمبے قیام کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، جس رب کی خاطر گناہوں کو چھوڑتے رہے، دنیا کی لذتوں کو ٹھوکر مارتے رہے، حرام کو منہ نہیں لگایا، شراب کو منہ نہیں لگایا، زنا کی طرف نہیں گئے، فحاشی اور یانی کو روکا، جس رب کے چہرے کے لیے جب اس رب کا چہرہ دیکھیں گے دنیا کی نعمتیں تو جنت میں جاتے ہوئے بھول جائیں گی، اور جب اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا تو سب کچھ پھر بھول جائے گا۔ اس رب کے چہرے کے دیدار کی دعا کیا کریں، اور اس وقت جنت میں یہ آنکھیں نہیں ہوں گی، نہ ہی یہ صلاحیت ہوگی، بصارت بھی اور ہوگی، بصیرت بھی اور ہوگی، ذہنی جسمانی قوتیں طاقتیں سب کچھ اور ہوگا جنت میں۔ اس دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا کوئی بھی انسان۔ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم، اللہ میں تجھ سے اس لذت کا سوال کرتا ہوں جو لذت تیرے چہرے کو دیکھنے سے ملے گی، جو تیرے چہرے کو دیکھنے سے لذت ملنی، اللہ وہ لذت نصیب کر دے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلۃ، اللہم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا ھداۃ مہتدین۔ یہ لمبی دعا ہے، اس کا آخر ہے، اس دعا کو یاد کریں اور پڑھتے رہا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے چہرے کا دیدار دے دے اور اپنی ملاقات کا شرف نصیب کر دے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دنیا کی ساری تھکاوٹیں بھول جائیں گی، یہ پریشانیاں، یہ دکھ اور مصیبتیں جس رب کے لیے سہ رہے ہیں سب بھول جائے گا جب رب کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے چہرے کا دیدار نصیب کر دیں، ٹھیک ہے، اور اپنی آنکھوں کو ان چہرے کے دیدار کے لائق بنا دیں۔ ان آنکھوں نے نہ جانے کیا کچھ دیکھا ہوا ہے، یہ آنکھیں کیا کچھ دیکھتی رہتی ہیں، کہاں کہاں جاتی رہتی ہیں۔ ان آنکھوں کو پاک کریں۔ اگر ان آنکھوں نے یہ آنکھیں اگر اس لائق نہیں تو ان آنکھوں سے آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جنت میں اللہ تعالیٰ وہ آنکھیں دیں گے جن میں بصیرت اور بصارت اور ہوگی، انشاءاللہ ان آنکھوں سے پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کر دیں۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، آ چکے ہیں تمہارے پاس بصائر، روشن دلیلیں، جو بھی پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھی نا، یہ کتنی بڑی دلیلیں ہیں، اور اس کے بعد کسی اور نشانی کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ رب نے اپنی پہچان کے لیے کیا کچھ تمہیں دکھا دیا ہے۔ اس رب کی کھلی ہوئی کائنات کو دیکھو، یہ قرآن روشن دلیل ہے، یہ آفاق میں بکھری ہوئی نشانیاں، یہ سورج بہت بڑی دلیل ہے، چاند دلیل ہے، ستارے دلیل ہیں، اور زمین سے نکلنے والی نباتات، ایک ایک دانہ جو تم اگاتے ہو وہ تمہارے لیے دلیل ہے۔ اس کا پھٹنا، گٹھلی کا پھٹنا، دانے کا پھٹنا، اس سے پھلوں پودوں کا نکلنا، اور ایک ہی طرح کی مٹی سے ایک ہی باغ کے اندر قسموں قسموں کے پھلوں کا ہونا، اور ان پھلوں پر لگے ہوئے پھل، انار، انگور، اس کو دیکھو کس طرح ہم نے پیکنگ کر دی، کس طرح اس کے اندر رنگ بھر دیا، کس طرح ان کے اندر ذائقے ڈال دیے، مٹھاس ڈال دی۔ یہ تمہارے لیے دلیلیں ہیں۔ کون ہے بنانے والا اس کو؟ اسی کو دیکھ کر خالق کو پہچانو۔ یہ بصائر آ چکے ہیں۔ ہاں پیچھے تھا نا کہ اس رب کو نہیں دیکھ سکتے، اس رب کو تو نہیں دیکھ سکتے تم، اس رب کی نشانیاں دیکھ کر اس کو پہچان لو، اس رب کی کاریگری دیکھ کر اس کو پہچان لو۔
کریٹر کو تم نہیں دیکھ سکتے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اس کو پہچان لو، وہ کتنا بڑا ہوگا، اس ذات کی کتنی قوت اور طاقت ہوگی، کتنی اس کے اندر پاور ہوگی، جس کی پاور فل مخلوق اتنی ہے کہ سورج کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جب اس کی مخلوق کو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اس کا بنایا ہوا نا سورج لاکھوں میل دور ہے، انسان کی آنکھ اس پر ٹک نہیں سکتی، اس کو دیکھ نہیں سکتی، اس تک پہنچ نہیں سکتی، اس کی مخلوق اتنی بڑی پاورفل ہے تو وہ ذات کتنی پاورفل ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تمہارے پاس ہی روشن دلیلیں آ چکی ہیں میرے رب کی طرف سے، فمن ابصر، جس نے بصیرت کی آنکھوں سے دیکھا، ابصر کہتے ہیں دل کی نگاہوں سے دیکھنا، جس نے بصیرت کے ساتھ دیکھ لیا فلنفسی، تو فائدہ اسی کا ہے، ومن عمی، جو ان نشانیوں کو دیکھ کر اندھا ہو گیا، مفاد پرستی کی اس کی آنکھوں پر پٹی پڑ گئی، اندھا رہا، فعلیہا، تو اس کے اندھا رہنے کا وبال اسی پر ہے، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، زبردستی تمہیں نہیں منوانا، بصائر آ چکے ہیں، دلیلیں آ چکی ہیں، قرآن آ چکا ہے، مانو گے تو فائدہ ہے، نہیں مانو گے تو نقصان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم جو ہے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ اس طرح دیکھیں نا پیچھے کس طرح مختلف اسالیب سے آیا، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جو ہے سورج، چاند، ستاروں کے دلائل تھے، اور پھر جو ہے تمام انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا، پھر فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، پھر دنیا کے نباتات کے دلائل دکھائے گئے۔ اس سے سورت کے شروع سے دیکھیں کس طرح کے دلائل آ رہے ہیں، نصرف الآیات، پھیر پھیر کر، انداز بدل بدل کر ہم توحید سمجھاتے ہیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ یہ کہیں کہ تم نے سیکھ لیا ہے۔ یعنی سکھانے والے کون ہیں؟ جبریل امین سکھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے لے کر آتے ہیں، اور تاکہ حجت ان لوگوں پر قائم ہو جائے۔ ایک ہی دفعہ اگر ان کو بتا کر متنبہ کر کے نہ مانتے، عذاب آ جاتا، تو یہ کہتے ہیں ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا گیا۔ بار بار کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، انداز بدل بدل کر سمجھا رہے ہیں، تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے۔ اتبع، آپ پیروی کیجیے، ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، لا الہ الا ہوا، واعرض، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، اور مشرکوں سے اعراض کیجیے۔ یعنی ایک بات نا، جب کوئی لوگ نہ مان رہے ہوں اور مختلف قسم کے مطالبات کر رہے ہوں، تو بات سمجھانے والے کے دل میں بھی آتا ہے کہ جس طرح کا یہ مطالبہ کرتے ہیں نا، اسی طرح کا کوئی کمپرومائز کر کے ان کے مطابق بات کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح یہ نہیں مان رہے تو ان کی مطالبے کے مطابق کوئی بات کیجیے، جس طرح ابھی آگے آ رہا ہے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا، اس صورت کا مرکزی عنوان بھی یہی ہے کہ وہ مشرکین مکہ اس بات پر مصر تھے کہ ہمیں کوئی حصی معجزہ دیا جائے کہ جس کو ہم چھو سکیں، آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ یہ جو بات، جس طرح میں اب بات کر رہا ہوں، یہ بات آپ کو نظر تو نہیں آ رہی۔ اسی طرح قرآن بھی اس وقت کتاب کی صورت میں تو نہیں تھا نا، شروع میں، سورت کے شروع میں ہم نے پڑھا، وہ کہتے تھے پوری کتاب کی صورت میں قرآن لاؤ، یہ تو چند آیتیں اترتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا دیتے تھے، وہ کوئی حصی معجزہ تو نہیں ہے، کوئی نظر تو نہیں آ رہی ہمیں چیز۔ وہ کہتے تمہارے لیے جو ہے باغات ہوں، تمہارے لیے سونے کا محل ہو، آسمان پر سیڑھی لگا کے چڑھ جاؤ، اس طرح کے معجزے کا وہ مطالبہ کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی کبھی آ جاتا، ابھی پیچھے اس صورت میں بھی ہم نے پڑھا، آپ کے دل میں بھی آتا کہ اس طرح کا کوئی مطالبہ پورا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کے اختیار میں ہے تو آپ آسمان پر چڑھ کر لائیں ان کے لیے کوئی معجزہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے مطابق ہم نے بات تھوڑی کرنی ہے، جو یہ چاہتے ہیں ان کی خواہشات نفس کے مطابق ہم نے نہیں چلنا، آپ نے بھی نہیں چلنا۔ اتبع، آپ پیروی کریں جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے۔ ان کا مطالبہ کیا ہے، ان کی مرضی کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کس کے ذمہ دار ہیں؟ اتبع، آپ پیروی کریں جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے، ان کے مطالبات کو نہ دیکھیں۔ انہوں نے تو مطالبے ہی کرتے رہنا ہے، وہ ابھی آگے آ رہا ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی۔ ان مشرکوں سے اعراض کیجیے، ان کی منمانی، ان کی مرضی، ان کے جو ہے منہ مانگے مطالبے وہ پورے نہیں ہوں گے۔ اگر انہوں نے ماننا ہے تو یہ کائنات بہت بڑی دلیل ہے، بہت واضح اور روشن دلائل ہم نے بتا دیے، اور اسی صورت میں کتنا انداز بدل بدل کر اللہ نے توحید کو سمجھایا۔ سمجھنا ہے تو اسی سے سمجھ جائیں، نہیں سمجھنا، ان کی مرضی کے مطالبے بھی آئیں گے تو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ سب شرک نہ کرتے۔ یعنی اگر اللہ نے زبردستی منوانا ہوتا ہے ان کو، یہ تو بار بار یہ کسی انسان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا کہ بار بار اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں انداز بدل بدل کر، کبھی کس انداز سے، کبھی کس انداز سے، وہ مان کیوں نہیں رہے؟
کیا اللہ تعالیٰ منوا نہیں سکتے؟ نہیں، اللہ فرماتے اگر ہم منوانا چاہتے زبردستی تو کب کے مان چکے ہوتے. تو پھر تو امتحان تو نہ ہوتا. امتحان اسی چیز میں ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ دنیا یہ آخرت ہے. دنیا کے فائدے لو، دنیا کی منمانی اور اپنی مرضی کی زندگی بسر کرو تو آخرت نہیں ہے. اور یہ آخرت ہے، اس کے لیے ایک اللہ رب العالمین کے فرما بردار بننا پڑے گا. تمہیں اپنی منمانی چھوڑنی پڑے گی، اپنی مرضی کی زندگی کو ترک کرنا پڑے گا. اب جو اڑ گیا، جس نے کہا نہیں ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، اس معبودوں کو جو فارشی بنایا ہوا تھا اس کے پیچھے بھی تو یہی ذہن تھا نا کہ من مانی زندگی وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ اعملوا، عمل کرو گے تو آخرت بنے گی. انہوں نے کیا سمجھا ہوا تھا کہ یہ جو ہمارے سفارشی ہیں وہ تو یہ چھڑوا لیں گے، چاہے سود لو، حرام کھاؤ، چوریاں کرو، زنا کرو، یہ کس لیے ہیں؟ یہ سفارشی ہیں، یہ چھڑوائیں گے. ٹھیک ہے نا. آج بھی جن کے ذہنوں میں یہ سفارش کا کنسپٹ ہے، شرک بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی گناہ کر رہے ہیں. اور ذہنوں میں کیا ہے؟ پیر صاحب چھڑوا لیں گے، فلاں چھڑوا لیں گے، فلاں کی سفارش ہو جائے گی، عمل سے دور ہیں. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ اگر اللہ زبردستی منوانا چاہتے تو کب کے منوا چکے ہوتے. وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا، نہ ہی آپ ان کے نگہبان ہیں. نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ کی ذمہ داری وحی کی اتباع کرنا ہے اور اس وحی کو آگے پہنچانا ہے. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. یہاں پر ایک اہم ترین مسئلہ بیان کیا گیا کہ وہ لوگ نہ آپ برا کہو ان کو جنہیں وہ سب پکارتے ہیں، یعنی ان کے باطل معبودوں کو بھی برا نہیں کہنا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ان کے باطل معبودوں کو برا کہیں گے تو وہ آپ کے سچے معبود کو برا کہیں گے. کہیں وہ برا نہ کہہ بیٹھیں اللہ تمہارے رب کو. اگر تم کہو گو جس کی تم پوجا کر رہے ہو وہ فلاں ہے، وہ یوں ہے، وہ ایسے ہے، وہ کہیں گے جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی پھر ایسے ہے. وہ تمہارے سچے معبود کو پھر گالی دیں گے جہالت کی بنیاد پر، عدبًا بغیر علم، زیادتی کرتے ہوئے، دشمنی کی بنیاد پر. کیونکہ تم ان کے معبودوں کو برا کہہ رہے ہو، وہ تمہارے معبود کو برا کہیں گے بغیر علم، بغیر علم کے، کیونکہ تم خود وجہ بن جاؤ گے. اسی لیے شریعت کا یہ قانون اور اصول ہے کہ جب ایک درست کام، صحیح کام، جائز کام، اس جائز کام کی وجہ سے لوگوں کے اندر بگاڑ آتا ہو، کوئی خرابی آتی ہو، لوگ غلط کام کی طرف لگتے ہوں، تو اس جائز کام کو بھی پھر اس موقع پر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ حکمت کا تقاضا ہے. اس وقت یہ نہیں کہنا چاہیے بس جب جائز ہے تو میں کر رہا ہوں. نہیں، جب آپ دیکھیں کہ میرے اس جائز کام کرنے سے لوگ غلط کام پر آ جائیں گے تو آپ اس جائز کام کو اس وقت نہ کریں. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے فرمایا تھا جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر یہ تیری قوم کے لوگ نئے مسلمان نہ ہوتے تو میں بیت اللہ کو دوبارہ انہی بنیادوں پر تعمیر کرتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا. ٹھیک ہے نا. وہ بنیادیں کیا تھیں؟ آپ نے اگر بیت اللہ دیکھا ہے، وہاں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار لے جائے ہمیں اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی کرم نوازی کے ساتھ، کہ بیت اللہ کے باہر جو حتیم ہے نا، جہاں پر عمارت نہیں ہے، تھوڑی سی جو ہے دیوار بنی ہوئی ہے، حتیم اسے کہتے ہیں، وہاں پر جا کر نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بار بار وہاں نماز پڑھنے کی توفیق دے. وہ حتیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا تھا وہ حتیم بھی اس کمرے بیت اللہ کا جو گھر ہے اللہ کا، اس کے اندر تھا. مشرکین مکہ نے بعد میں جب تعمیر کیا ان کے پاس پیسے نہیں تھے، پورے پیسے کم پڑ گئے تو انہوں نے وہ کمرہ کم کر دیا، چھوٹا کر دیا. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو گرا کر دوبارہ اسی پر بناؤں، لیکن میرا یہ شک ہے کہ یہ لوگ نئے مسلمان یہ کہیں گے یہ پیغمبر ہر کام میں بھی اپنا الگ سا طریقہ نکالا ہوا ہے اس نے. ٹھیک ہے. اس لیے میں نہیں کر رہا تاکہ ان کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے. ایک جائز کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک جائز کام، اگر اس جائز ہمارے کام کی وجہ سے لوگوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے یا لوگ اعتراضات کرتے ہیں تو اس کام سے ہمیں رک جانا چاہیے. ہاں، اور پھر اس کام سے نہیں رکنا جو فرض ہو. یہ فرض نہیں تھا، ایک جائز کام تھا. ٹھیک ہے. فرض تو نہیں ترک کرنا. آپ دیکھیں کوئی بندہ آپ پر اعتراض کرے کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، تو نماز تو نہیں چھوڑ سکتے ہم، زکوٰۃ نہیں چھوڑ سکتے، اسی طرح روزہ نہیں چھوڑ سکتے. فرض نہیں چھوڑنے، ایک جائز کام ہے اور اس کام سے جو ہے وہ لوگوں پر جو ہے وہ اس طرف لوگ اگر ہمارے اس جائز کام کی طرف سے ان کو اعتراض کا موقع ملتا ہے تو آپ اس وقت وہ کام نہ کریں. جب اعتراض ہٹ جائیں، لوگوں کو سمجھا لیں، لوگ ان کا ذہن بن جائے تو پھر کریں. ٹھیک ہے. بغیر علم کے.
کذالک اسی طرح زینا ہم نے مزین کر دیا ہر فرقے کے لیے ان کے عمل، یعنی جو مشرک ہیں شرک کر رہے ہیں ان کے لیے ان کا شرک مزین ہے، دلائل سب کو دے دیے، لیکن اگر نہیں مانا دنیا کی طرف ہی گیا تو اسی طرف ہم نے ڈھیلی راہ چھوڑ دی، رسی ڈھیلی کر دی۔ اب جو کر رہے ہیں وہی کام ان کے لیے ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ثم الی ربہم، پھر اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ رب خبر دے گا ان کو جو وہ عمل کرتے رہے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور یہ قسمیں اٹھاتے ہیں، اقسموا باللہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، جہد ایمانہم پکا کر کے اپنی قسموں کو۔ ایک اقسموں کا معنی بھی قسم اٹھاتے ہیں، جہد ایمانہم اس کا معنی بھی پکی قسمیں، اقسم کا معنی عام قسم اور جہد ایمانہم اپنے پختہ قسم، اسی قسم کو مزید پختہ کرنا۔ یہ پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، جس طرح ابھی میں نے پیچھے کہا نا حصی معجزہ چاہتے تھے وہ، کہ جس کو وہ دیکھ سکیں، جس کو وہ سن سکیں، جس طرح باغ ہو، آسمان پر سیڑھی لگے، سونے کا محل آپ کے لیے بن جائے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کا حصی معجزہ چاہتے تھے۔ آپ ان سے کہیں انما الآیات عند اللہ، نشانی دینا اللہ کے پاس ہے۔ وما یشعرکم، اور آپ کو کیا چیز معلوم کروائے، کس چیز کے ذریعے آپ کو معلوم کروائیں کہ جب ان کے پاس نشانی آ جائے گی یہ نہیں مانیں گے۔ ان کے پیچھے بھی تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی چاہتا تھا کہ اس طرح کا کوئی معجزہ آ جائے اور یہ مان لیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو کیا معلوم، یہ تو لطیف خبیر تو وہ ہے نا، اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں ماننا۔ اتنی بڑی نشانیاں، قرآن سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی نشانی جب ہم نے دے دی، قرآن دے دیا اور اس پوری کائنات کے معجزات تمہیں دکھا دیے، ٹھیک ہے نا، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ نباتات الارض، اور آگے بھی آ رہے ہیں اگلی صورت میں، سورۃ النحل 14ویں پارے میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی نشانیاں دیں کہ ان جانوروں کے اندر بھی نشانیاں ہیں، یہ گائے، بھینس، ان کے اندر سے دودھ نکلتا ہے، یہ سب نشانیاں، اور تمہاری وفی انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں میں بھی تمہاری نشانیاں، اللہ رب العالمین کی ذات کی نشانیاں موجود ہیں۔ انہی کو دیکھ کر، اس کھلی کائنات کو دیکھ کر جس نے نہیں مانا وہ اپنی مرضی کی نشانی دیکھ کر بھی نہیں مانے گا، اور جس نے ماننا ہے وہ انہی نشانیوں کو دیکھ کر، انہی کو پہچان کر اپنے رب کو پہچان لے گا، ٹھیک ہے نا۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور کیا چیز معلوم کرواتی ہے تمہیں کہ بے شک جب وہ نشانیاں آ جائیں گی ان کے پاس پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، انہوں نے نہیں ماننا۔ کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے پہلی دفعہ نہیں مانا نا، پہلی دفعہ نہیں مانا، اپنی دنیا کو ترجیح دی، تو ان کے دلوں پر اب مہریں لگ چکی ہیں۔ ختم اللہ، پیچھے پڑھا نا سورہ بقرہ کے شروع میں، ان کے دلوں پر اب مہر لگ چکی ہے کہ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی ان سے اب سلب کر دی گئی۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان دلوں اور نگاہوں پر مہریں لگنا اور ان کو پھیرنے کی وجہ کیا ہے؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کیونکہ انہوں نے پہلی مرتبہ ہی نہیں مانا۔ پہلی مرتبہ اگر کوئی چیز انسان کی نظروں میں، انسان کی فطرت ہے، نفسیات ہیں، پہلی مرتبہ اگر کوئی چیز آنکھوں کو نہ بھائے، دل و دماغ کو اچھی نہ لگے، تو اس کی اگر دوبارہ سے کتنی بھی خوبیاں بیان نہ کی جائیں تو وہ اس کو اتنی اچھی نہیں لگتی وہ، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح مشہور جملہ بولا جاتا ہے نا، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، وہ جو پہلا امپریشن ہوتا ہے نا وہ اس طرح کا ذہن میں جو ہے وہ نقش ہوتا ہے کہ وہ مٹتا نہیں ہے، پھر وہ بڑا زبردست ہوتا ہے۔ انہوں نے پہلا امپریشن جب اسلام کا پڑا ان پر، ان کے دلوں میں وہ روشنی آئی، انہوں نے دنیا کو ترجیح دی۔ ان کی نظروں میں دنیا اچھی تھی، ان کی نظروں میں پیسہ اچھا تھا، اب اسی لیے جتنا بھی سمجھاتے رہیں وہ ہٹ نہیں رہا، ٹھیک ہے نا۔ جو انسان ترجیح دے دے دنیا کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے پہلی مرتبہ نہیں مانا تھا۔ ابو بکر صدیق نے پہلے قدم پہ کھڑے ہو کے مان لیا، حضرت بلال نے پہلے قدم پہ مان لیا، تو اسی لیے ان کے دلوں میں ایمان بڑھا، پلا۔ انہوں نے پہلی مرتبہ نہیں مانا اور بار بار اسلام ان کے دلوں میں کھلا، روشنی آئی، لیکن نہیں مانا۔ وَنَذَرُهُمْ، ہم چھوڑ دیں گے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، بھٹکتے رہیں، ان کو اسی میں رہنے دیں، ان کی مرضی کے مطالبے ہم دینے والے نہیں ہیں۔ مزید آگے بھی اگلے رکوع میں، اگلے پارے میں آ رہا ہے، یہی موضوع آگے چلے گا، اور یہاں تک ہمارا رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا اور 7 پارے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے پڑھ لیا اس کو سمجھنے کی، اس کو بار بار پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں،
اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچانا جو ہماری ذمہ داری ہمارا فرض ہے دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی آگے بھی جس طرح ہم نے یہ کام شروع کیا آگے بھی ہمیں اس سے بہتر انداز میں قرآن پڑھنے کی، قرآن پڑھانے کی، اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھیں قرآن کے ساتھ جوڑ کر زندہ رکھیں، اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت دیں تو قرآن پڑھتے پڑھاتے اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائیں، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سفارش کا حقدار بنا دیں، اس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ دے دیں۔ اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ بغیر حساب کے ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔